ہر طرح کی یادیں انسان بھول جاتا ہے، لیکن بچپن کی یادیں، بچپن کی مستیاں، بچپن کے جو دوستوں کے ساتھ گزرے ہوئے پل ہیں وہ کبھی بھی انسان کو نہیں بھولتے، اور وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، اور اصل جو زندگی کا مزہ ہے وہ یہ بچپن ہی میں ہوتا ہے، السلام اور بچپن علیکم، ویلکم ہی اصل بیک ٹو این زندگی ہے ادر میرے ویڈیو۔ خیال میں۔ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوب مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ہماری زندگیوں میں ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، اور ایسی خوشیاں ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی غم کا سایہ نہ آئے، کبھی مشکلات نہ آئیں، کبھی کوئی انہونی نہ پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ تو ہمارے ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا، عید کے بعد سمر کیمپ کا یہ ہمارا فرسٹ ڈے تھا، اور جیولری آرٹ سے ریلیٹڈ میں نے لاسٹ ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں، اور میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے تھے کہ میں نے ایک پارسل دراز سے منگوایا جس میں جیولری آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں اور بچوں کو کروانا ہے۔ تو بچے ماشاءاللہ سے اتنے ان کی جو میموری ہے شارپ ہے کہ ان کے ذہن میں اگر کوئی ان کے سامنے کوئی بات کر دی جائے تو انہیں یاد رہتی ہے کہ آپ نے فلاں چیز ہم سے کروانی تھی۔ جتنی چیزوں کا میں نے ان سے ذکر کیا ان کے ذہن میں ہے کہ ہم سے کروانی ہے۔ تو خیر ہمارا دن سٹارٹ ہو چکا تھا، اور بچوں کو ایز یوزول سب سے پہلے میں قرآن پاک پڑھانے کے بعد کوئی نہ کوئی مطلب ریٹن ورک یا کریکولر کا میں کچھ کام کرواتی ہوں۔ اس میں نے انہیں آج جو ہے وہ دیا تھا ایک ٹاپک کہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، انگلش اور اردو میں دونوں میں ٹاپک لکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایجاد کرنے کا موقع ملتا تو آپ کیا ایجاد کرتے۔ بچوں نے ماشاءاللہ سے حسین و جمیل انگلش میں مطلب کارنامے بیان کیے، لیکن ایز یوزول بچوں کو اردو لکھنے بھی نہیں آتی، اور ورڈ مطلب ایون 6-7 کے بچوں کو بھی اردو کی ورڈنگ لکھنی نہیں آتی نا۔ تو میری کوشش ہے کہ میں بچوں آپ کو اردو سب لوگوں سے جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں، لوٹس پڈنگ کی، یا آپ لوٹس کا سویٹ کہہ سکتے ہیں، جو کہ آپ انسٹنٹلی بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی ریسیپی لگے گی، میرے ساتھ رہیں اور ویڈیو کا ہم کرنے لگے تھے جیولری آرٹ، اور انہیں میں بنوانے لگی تھی بریسلیٹس، بیڈز والے بریسلیٹ، کیونکہ بچوں کا ایکسپوئر ایک تو بچوں کا تو پہلے سے ایکسپوئر تھا اس کے ساتھ بیڈز کے ساتھ، بٹ کافی سارے بچوں کا بالکل ایکسپوئر نہیں تھا کہ بیڈز کیا ہوتے ہیں، اسے کیسے بنائیں گے، ایون انہیں تھریڈ جو ہے وہ بیڈز میں سے گزارنا بھی نہیں آتا تھا۔ خیر بڑی ہی مشکل سے بچوں کو ہینڈل کیا، اور انہیں ان کے بریسلیٹس بنوا کے دیے، ساتھ ساتھ بنائے۔ مطلب بچے جو ہیں وہ بالکل خود سے ورک جو ہے نا نہیں کر سکتے، بڑے بڑے بچے ہیں خود سے بیڈز میں تھریڈ نہیں ڈال سکتے، چوز نہیں کر سکتے، ہر چیز انہیں کروانی پڑتی ہے۔ تو خیر لیکن بڑا مزہ آتا ہے بچوں کو چوز کروا کے، بچے بڑے ہیپی ہوتے ہیں۔ مجھے تو جو اچھا لگتا ہے، بچے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا اچھا یہ والا کام، اچھا یہ کیسے بنے گا کیسے۔ تو یہ ان کے بیڈز والے جو بریسلیٹ ہیں وہ اتنے پیارے بنے تھے، اور میں نے بچوں کو نا ساتھ ساتھ بتاتی بھی ہوں کہ یہ ہم آپ لوگوں کو کیوں کروا رہے ہیں یہ کام نا۔ تو ان سے آنسر بھی لیے میں نے کہ مطلب یہ جیسے اب جیولری والا آرٹ تھا، یہ کروانے کا پرپس یہ تھا کہ یہ میں مزید کلاسز بھی لوں گی ان کی، کہ بچے جو ہیں وہ یہ کھیلتے کھیلتے، انجوائے کرتے کرتے، فن کرتے کرتے کوئی آرٹ سیکھ رہے ہیں، مطلب اسکل سیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک اسکل ہے، یہ ایک بزنس ہے، یہ بہت بڑا وائڈ بزنس ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بچے تو مطلب کھیلتے کھیلتے سیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نا غیر محسوس طریقے سے، مطلب بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے آپ کو مطلب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کچھ مطلب محسوس کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو غیر محسوس انداز میں فن کرتے ہوئے سکھانا جو ہے نا، یہ اسے ہی آرٹ کہتے ہیں۔ تو بچے اس آرٹ کے تھرو ہی اپنا سیکھ رہے ہیں، اور فردر اگر زندگی میں انہیں یہ چیزیں کام آئیں گی، ان کا ایکسپوئر ہوگا اس چیز کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ بڑے لیول پہ جا کے تو اوبویسلی ہر بچے کا ہی ہو جاتا ہے، لیکن اس چھوٹے لیول پہ باقی بچوں کے کمپیریزن میں ان بچوں کا ایکسپوئر زیادہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے ڈیفرنٹ چیزیں ایک دفعہ ایکسپیرینس کر لی ہیں نا۔ تو خیر بچوں نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈرائنگز بھی کیں، اور ماشاءاللہ سے کئی بچے اندر ڈرائنگ ایسے ہیں کہ ڈرائنگ میں اتنے زیادہ اچھے ہیں۔ میں ایسے کرتی ہوں کہ جو بھی ڈرائنگ بنوانی ہوتی ہے نا، اسے فوٹو مطلب بلیک اینڈ وائٹ فوٹو نکلوا کے انہیں دے دیتی ہوں پرنٹ، اور وہ اپنے مطلب سامنے رکھ کے اسے کاپی کرتے ہیں نا، جہاں جہاں سے مسئلہ ہوتا ہے پھر انہیں بتاتی جاتی ہوں کہ اسے ایسے کرنا تھا ویسے کرنا تھا نا۔ تو اس سے ذرا ایزی بھی ہو جاتا ہے، اور بچے جو ہے نا
مطلب صحیح سے اسے کاپی کر سکتے ہیں. ادروائز خود سے جو ہے نا وہ بچے، کوئی بچہ بھی خود سے نہیں بنا سکتا جب تک کہ ان کے سامنے کوئی اس کا نا پرنٹ نہ ہو. تو خیر بچوں نے بہت زیادہ یہ چیز انجوائے کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بچپن جو ہے نا بہت انجوائمنٹ والا ہونا چاہیے. مطلب اب یہ خیال آتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ زندگی اتنی انپریڈکٹیبل ہے، اتنے مطلب جب بندہ بڑا ہوتا ہے، کچھ میچور ہو جاتا ہے، اتنے معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے تو شادی کے بعد، اور مطلب جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں بچے، تو بچپن جو ہے نا بڑا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، فن والا ہونا چاہیے. بس مطلب اوبویسلی بچوں کو بہت اچھے مینرز بھی آنے چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے، لیکن جیسے کہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے. اور یہ اس جو سارا سمر کیمپ تھا، میں پہلے بھی ذکر کرتی ہوں، تو یہ سارے کے پیچھے میرا یہ پرپس تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو نا جیسے انڈیویجول سی توجہ ملے، وہ تھوڑی سی اس میں، کیونکہ گیدرنگ بہت زیادہ ہو تو بچے تو مطلب انہیں اٹینشن نہیں ملتی، کام نہیں کر سکتے. تو اس طرح بچے نا اتنے زیادہ میرے ہیپی ہیں سمر کیمپ والے. وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہیپینس کا نا یہ ہے کہ سمر ہے نا، تم پیرنٹس ہوتے ہیں بیزی، اور ظاہر سی بات ہے سمر میں ہر بندہ ہی، مطلب ہر فیملی ہی مطلب دوسروں کے گھروں میں نہیں جا سکتے ہم کسی بھی بغیر کسی ریزن. تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسکیپ ہے گھر سے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ایک تو سیکیور ہو. آج کل کے مطلب جو زمانہ ہے، جو حساب کتاب چل رہا ہے، جو دنیا مطلب مسائل چل رہے ہیں، اس کے حساب سے سیکیور ہو، اور مطلب سیف ہو، سیکیور اور اچھا ہو، مطلب پریمیم ہو، اس میں ان کی جو گیدرنگ ہے وہ اچھی گیدرنگ ہو نا. تو اس حساب سے بچوں کو بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور ہر روز یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہیں بھی جا سکتے، پیرنٹس بیزی ہوتے ہیں، بندہ ہر روز نہیں مطلب کس سے مل سکتا. یا کچھ بچے ایسے ہیں کہ اکیلے بہن بھائی ہیں، یا کچھ ایسے ہیں کہ ان کے بھائی ہیں بہنیں اکیلی ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا مزے کا رہ جاتا ہے کہ وہ آتے ہیں ایک بالکل سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اتنے خوش گپیاں کرتے ہیں. مطلب میں ان کے اگر وائس میں آپ کو سنواؤں تو آپ حیران رہ جائیں. بچے اتنے اچھے جوک کرتے ہیں، اور مطلب آپس میں انجوائے کرتے ہیں. بڑی مشکل سے میں ہینڈل کرتی ہوں کہ بھئی پلیز چپ ہو کے کام کریں نا، نہیں تو وہ مستیاں کر رہی ہوتی ہیں. پھر کچھ میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے، میں کہتی ہوں یہ انجوائے کر لیں، یہاں پہ انہوں نے انجوائمنٹ کرنی ہے، اور اسی ایج میں انجوائمنٹ کرنی ہے. اگر یہاں پہ ابھی میں جو تھوڑا ورک کرواتی ہوں، ان کا دل ہوتا ہے کہ بس ہمیں ورک نہیں کرنا، ہمیں جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کروا دینا. اور مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ورک جو ہے وہ ساتھ ضروری ہے، قرآن پاک بھی ضروری ہے، اور مطلب پڑھائی بھی ساتھ تھوڑی بہت ان ٹچ رہیں تھوڑا بہت، کیونکہ زیادہ تو میں بھی برڈنائز نہیں کرتی. تو میں نے انہیں جو ہے نا وہ نیکسٹ ڈے کا ٹاپک دیا ہوا تھا، کیونکہ اس میں نے کافی سارے سم کیے ہیں، تو میں انہیں نا ورڈ اپوزٹ اور گرامر کی کچھ چیزیں بھی کرواتی ہوں ساتھ ساتھ. تو بچے جو ہے نا وہ بھی کر رہے تھے. اور ان کو جو اسپیشل چیز جس کا میں شروع سے ذکر کر رہی تھی وہ تھی بنوانا تھا انہیں نا اسکریپ بک بنوانی تھی، جو کہ میموری بک ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے، جیسے ہم کہہ لیں کہ ہمارے البم نہیں ہوتے اس ٹائپ کی ہوتی ہے، لیکن یہ آرٹ کی طرح کی چیز ہوتی ہے جس میں ہم فلیپس وغیرہ لگاتے ہیں اور بناتے ہیں نا. اور مطلب بہت انٹرسٹنگ بک ہوتی ہے. تو خیر ان کے لیے میں نے ان سے پرومس تھا میرا کہ میں نے مطلب انہیں بنوانی ہے میموری بک. تو میں نے ساری رات لگا کے چارٹس کاٹ کے ان کی میموری بک کو سیٹ کیا، بنایا، ریبنز لگائے، بہت پیارا سا انہیں سیٹ کیا. 2 کلرز میں نے چوز کیے، لائٹ جو ہے پرپل اور ڈارک پرپل، تاکہ بچوں کا مطلب چوائس والا کام نہ ہو. یہاں پہ محمد ظفر اپنا فن کر رہا تھا، میں نے سوچا یہ جو کرنا چاہتا ہے یہ بھی کر لے ساتھ ساتھ جب تک بچے پڑھ رہے ہیں. تو بچوں کو پھر میں نے اس جو میموری بک ہے نا اس کے اوپر میں نے فلیپس بنوا کے لگانے تھے، اس کے بھی میں نے پرنٹ نکلوا کے بچوں کو دیے تھے، کیونکہ بچے جو ہے نا خود سے بہت کم چیزیں کر سکتے ہیں. انہیں ہر چیز میں گائیڈنس چاہیے، اور ہر چیز میں مطلب میرا ساتھ چاہیے کہ میں کٹنگ. نیکسٹ ورک جو ہے وہ ہم نے کیا کہ جو کلے ہوتی ہے، فارمک کلے ہوتی ہے، اس سے نا آرٹ کرنا تھا، کہ جیولری کے اوپر ہی ہم نے بنانا تھا فارمک کلے کی چیزیں نا. تو میں نے انہیں چھوٹے چھوٹے سے فلاورز بنانے سکھائے، کہ جو یہ والی پینز میں نے منگوائی ہوئی تھیں اسی والے پارسل میں یہ آئی تھیں، اور ان پینز کے اوپر چھوٹے چھوٹے فلاورز بنا کے لگانے تھے. بچوں نے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا آرٹ کیا. آلدو بچوں کو مشکل یہ ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. انہیں ایک دفعہ میں نے جب بنا کے دکھا دیا کہ یہ اس طرح چھوٹا سا فلاور بنانا ہے اور آپ نے اس طرح سے اسے مولڈ کرنا ہے،
اسی فومی کلے سے جو ہے نا وہ انہیں میں نے ایک چھوٹا سا ٹرے بنوایا جس میں ہم مطلب اس پن کو رکھنا تھا، جیولری کو رکھنا تھا، جیسے کہ ہم سائڈ ٹیبل پہ دیکھتے ہیں کہ بنی ہوتی اس طرح کا، اس چھوٹے چھوٹے فلاورز بنا کے 3 فلاورز لگانے تھے اوپر نا. بچوں نے اپنی من مرضی سے بہت اچھی اچھی چیزیں بنائیں اور بہت اچھا آرٹ کیا، ویسٹ بھی بہت کیا. اچھا آرٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آرٹ کرافٹ کا کہ اس میں ویسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے اور چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں، پلے ڈو یہ چھوٹے چھوٹے پیک ہے، مطلب ایک تو ایسے ہی بچے ختم کر دیتے ہیں نا، مطلب پتہ بھی نہیں چلتا. تو لیکن نا یہ بہت بڑا ایک آرٹ ہے جو کہ آج کل اگر بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ مگز پہ چل رہا ہے، ڈفرینٹ چیزوں پہ نا، کیونکہ یہ کلے جو ہے یہ ڈرائی ہو جاتی ہے، جیسے ہم اس کی جو بھی شیپ بناتے ہیں اس کے بعد یہ ڈرائی ہو جاتی ہے، ڈرائی ہونے کے بعد مطلب بالکل اپنی جگہ پہ سیٹ رہتی ہے. تو یہ آرٹ جو ہے وہ مگز پہ ہو رہا ہے اور بیگز پہ، ڈفرینٹ چیزوں پہ، ایون جیولری میں بھی یوز ہو رہا ہے. تو اس لیے پھر میں نے جیولری سے ہی ان کا سٹارٹ لیا تھا بنوانا کہ اس طرح کی پنز ریڈی کریں، پنز کے اوپر بنائیں. پھر فومی کلے کی ایک اور فارم ہوتی ہے کلے کی، وہ ہم جو ہے وہ یوز کریں گے نا جیولری پہ. تو انہوں نے بڑی پیاری پیاری پنز بنائی تھیں، مطلب بچوں نے کچھ نے اپنا ایک میرے بتائے ہوئے طریقے سے اپنا آرٹ پہ یوز کیا تھا، لیکن چیز بہت اچھی بن گئی تھی. بچے بڑے ہیپی تھے. میم یہ پن ہم لے جائیں گے؟ میں نے کہا بالکل لے کے جائیں گے، آپ لوگوں کے لیے ہی میں نے منگوائی ہے. جتنی بھی چیزیں میں انہیں بنوا رہی ہوں ساری میں انہیں دے دیتی ہوں کہ اپنی لے جائیں چیزیں نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے بچوں کی خوشی ہے، انہوں نے جا کے سنبھالنی بھی ہیں، دکھانی بھی ہیں سب کو کہ ہم نے یہ بنایا تھا، یہ کیا تھا. تو اس لیے وہ ویسے بھی یوز کر لیں. یہ چھوٹی چھوٹی بالز بنانی تھی. بچے کہیں ہمیں بالز نہیں بنانی آتی، یہ تو بڑی بن گئی، چھوٹی بن گئی. بڑی مشکل سے انہیں میں نے ہینڈل کیا، لیکن شکر ہے کہ ان کے بہت اچھا بن گیا. پھر بعد میں ٹرے بنانا تھا اور وہ بھی اسی کلے سے بننا تھا. اچھا ٹرے جو ہے نا چھوٹی سی جیسے پلیٹ ہوتی ہے، یہ کلے سے ڈفرینٹ ٹائپ آف کلے ہوتی ہے، جیسے یہ فومی کلے ہے ویسے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. تو کلے سے بنا کے ہم پینٹ بھی کر سکتے ہوتے ہیں. بس انہیں تو ابھی اس سٹیج تک ہی رہا کہ انہیں جو ہے وہ فومی کلے سے ہی پلیٹ بنوائی اور شکر ہے کہ وہ ان کی بن گئی. اور اچھا مزے یا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے بچے بھی، مطلب 5-6 کے بچہ بڑا سارا ہوتا ہے، مطلب چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بھی خود سے یہ کام نہیں کر سکتے. ہر بچے کو یہ ٹرے میں نے بنا کے دی اور انہیں سکھایا کہ بھئی ایسے کرنا ہے. مطلب ایون یا شاید یہ ہے کہ ایکسپوئر نہیں ہے. آلدو مجھے لگتا ہے کہ جتنے اچھے اسکول ہیں، بیکن ہے یا SPS یا جیسے بہت اچھے اسکول ہیں، بلوم فیلڈ ہے، یہ لوگ بہت زیادہ آرٹ کروا رہے ہیں اور ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بچے جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہمیں کر کے دیا جائے نا، تو اس لیے انہیں کر کے ہی دینا پڑتا ہے. مطلب مجھے سب سے تھوڑا سا مشکل کام یہ بھی لگتا ہے، کسی بچے کو کوئی بھی کام خود نہیں کرنا آتا، کٹنگ نہیں خود کر سکتے، ایون برابر پہ رکھ کے کٹنگ کرنی ہو نا وہ بھی مجھے کر کے دینی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ چلیں ہمارے تو نیکسٹ پروجیکٹ تھا بڑا ہی ایکسائٹنگ، بہت ہی مزے کا، مطلب مجھے خود بھی پرسنلی بہت پسند ہے. کلرز تو خیر رنگوں سے ہی دنیا میں اور زندگی میں بہار ہے، تو کلرز کسی نہیں پسند ہو سکتے. نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے ان کا وہ تھا پوٹری پینٹنگ نا، مطلب چھوٹے چھوٹے میں ان کے لیے مٹی کے برتن منگوا لیے تھے میں نے، جو کہ پینٹ ہوئے نہیں تھے، پینٹ انہوں نے خود کرے تھے. یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایکٹیویٹی کرائی تھی اور بچے بہت ہیپی ہوتے ہیں. اور بچوں نے خوب کلر یوز کیے اور ڈفرینٹ کلر یوز کیے، من مرضی کی، اور بڑے اچھے اچھے ڈیزائنز بنائے نا. تو اس سے نا یہ بھی ہوتا ہے کہ چوز کرنے کا بھی بچوں کو موقع ملتا ہے اور ڈیسیژن پاور بھی آتی ہے کہ ہم کیا چیز کیسے بنا سکتے ہیں اور یہ ایسے اچھی بن سکتی ہے نا. یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں. محمد ظیفہ اپنی کاریگری دکھا رہا تھا، اس نے اتنا اچھا پینٹ کیا، میں تو اس پہ حیران تھی. اس نے سارے کلر یوز کیے اور اپنے ذہن مطلب اس نے یوز کیا کہ میں نے کوئی اور کلر کرنا ہے، کوئی اور، مطلب ساری جگہوں پہ اس نے ڈفرینٹ رینبو بنائی اور کلر کیے نا. تو میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے، اس طرح چلے یہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے کام. تو یہ والا جو ایکٹیویٹی ہے نا، اس سے بچے اتنے زیادہ ہیپی ہوئے، اتنے زیادہ مطلب خوش تھے کہ جو ہے نا کیا نام ہے، ہمیں یہ میں نے انہیں 2 مطلب چیزیں دی تھیں. مطلب ایک یہ مطلب 2 برتن دیے تھے نا، جیسے کہ یہ کیا اسے کہہ سکتے ہیں ہم، ایک پتیلی سی اور ساتھ میں چولہا دیا تھا. تو جو ہے بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نا 2 نہیں کرنا چاہتے، ہمیں 4 دیں نا، ہم یہ تھوڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ہم اور کریں گے. میں نے کہا بھئی دوبارہ بھی موقع آئے گا، آپ لوگ دوبارہ کر لینا. کیونکہ بچے کہتے ہیں کہ اچھا اندر سے کچھ بچے کہتے ہیں ہم نا میم اپنے گھر کہہ کے آئے ہیں، ہمیں لیٹ لینے آئے ہیں، ہم نا زیادہ سا ورک کرنا چاہتے ہیں نا، ہم اور کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور پینٹنگ کروا دیں. تو میں نے کہا نہیں بھئی آپ لوگ یہ نہ کہہ کے آیا کریں، ٹائم سے جانا تو ہوتا ہی ہے اوبویسلی، ادروائز یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے.
اور گھر کے کام میرے اپنے مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں، تو ادروائز بچوں کو رکھنا تو چلے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بچوں کی میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں کہ بچے چاہتے ہیں کہ وہ مطلب لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے رہیں اور ایک ہی دن میں نا سارا کچھ کر لیں، سب کچھ. مطلب بچے میں وہ مووی ڈے تھا وہ کب آج نہ کر لیں، وہ گیم والا ڈے تھا وہ آج نہ کر لیں، تو انہیں سمجھانا پڑتا ہے. خیر اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ سیریس ایشوز یہ والے بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کو بھی پیرنٹس کو بھی اس میں تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے بھی، کہ بچے جو ہے نا بہت زیادہ ٹینٹرم دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر چیز نا آج کے آج ہو جائے، یا پھر جا کے پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں ہم نے تو یہ نہیں کیا. جتنا مرضی بھی ورک کریں تو انہیں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ نہیں ہم یہ بھی کریں گے، ہمیں تھوڑا کیوں ملا ہے، یہ کیوں ملا ہے، کلر یہ ایسا کیوں ہے. تو خیر بچے مطلب بہت اچھے ہیں، زیادہ تر بچے بہت اچھے ہیں. کچھ ایک دو ایسے ہیں کہ جو تھوڑا سا زیادہ سینسٹیو ہیں اس معاملے میں. تو خیر یہاں پہ محمد ظفر کا آرٹ. تو جناب میری چھٹیاں تو بہت اچھی گزر رہی ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے چھٹیاں گزر جائیں گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے چھٹیاں ہوئی بھی ہیں کہ بچوں کو کہ نہیں ہوئی، کیونکہ جس دن سے بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں اگلے دن سے تو یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہو سمر کیمپ کا. تو میری بچوں کی روٹین یہ ہے کہ بچے 10 بجے اٹھتے ہیں سو کے، اور بس کپڑے چینج کیے اور کلاس میں پہنچ گئے. اور میں صبح میرا روٹین یہی ہے کہ وہی 8 بجے اٹھنا اور باقی ساری مطلب چیزیں دیکھنی. تو مجھے لگتا ہے مجھے تو کوئی ویکیشنز نہیں ہوئی اور نہ میرا کوئی دن کی وجہ چھٹی سے کا آتا ٹائم ہے. اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو خیر ہمیں نا میٹھا بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. میں ڈیفرنٹ ڈشز ٹرائی کرتی رہتی ہوں، چیزیں بناتی رہتی ہوں اور کھلاتی رہتی ہوں بچوں کو بھی، ہسبینڈ کو بھی، سب کو. تو میں نا میرا خود کا بھی دل کر رہا تھا میٹھا کھانے کا، تو میں نے لوٹس پڈنگ بنائی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں بس نا لوٹس کی سویٹ ڈش کہہ سکتے ہیں. انتہائی سمپل ہے، جس میں ہم نے لوٹس بسکٹ یوز کرنی ہے، وپنگ کریم یوز کرنی ہے. اس طرح کی سیٹنگ ہم نے بسکٹس کی کر کے اوپر ہم نے وپنگ کریم ڈالنی ہے، اور اس کے بعد اوپر ہم چاکلیٹ ڈال لیں گے، اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے لیئر بنا دیں گے بسکٹس کی، اور اس کے اوپر مطلب لیئر جیسے ایک دفعہ لیئر بنائیے دوبارہ سے سیم وہی پیٹرن پہ لیئرز بنا کے اوپر سے ہم لوٹس اس پہ سپریڈ کر دیں گے. اور اگر کوئی مطلب بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں لوٹس بسکٹ، اور اس کی ریپلیسمنٹ میں ہم کینڈی بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن لوٹس کا جو مزہ ہے نا وہ اپنا ہی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ لوٹس میں مطلب اسے ملک ڈال کے تھوڑا ویٹ بھی کرتے ہیں جب بسکٹ ڈالتے ہیں، لیکن میں ویٹ نہیں کرتی، ایسے بھی کھا لیتے ہیں ہم لوگ. مجھے زیادہ یہ کرنچی سا مزہ آتا ہے اس کا، جب کرنچ سا آتا ہے نا. تو اس طرح سے میں نے اس کی لیئرز ڈبل لیئر لگا کے اور اوپر جو ہے لوٹس جو ہے وہ سپریڈ کر دیا آپ تھا. لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ ریڈی ہو لوگوں گئی کو تھی. کیسی لگی یہ ریسیپی، اور ہمارا سمر کیمپ کیسا لگا، ولاگ میں کون سا حصہ آپ کو زیادہ پسند آیا. مجھے کمنٹ ڈاؤن کر کے ضرور بتائیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، گرمی کی شدت سے محفوظ رہیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نیو آئیڈیاز کے ساتھ، نیو سمر کیمپ سٹوریز کے ساتھ، نیو ریسیپیز کے ساتھ. اللہ حافظ.